السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود، مت بناؤ تم یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء اپنے دوست، بعضهم بعض ان میں سے، اولیاء وہ بعض کے، بعض جو ہیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوستی لگائے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ سے وہ مکاریاں اور چلاکیاں کرتے رہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے آفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ وہ احکامات کو بدل دیں اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے ایک فیصلہ لے کر آئے تھے اور اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اب یہاں پہ ان کا وہ طریقہ کار چلتا اور یہ ان کی دال نہیں گلی۔ تو اب جو ہے ان کی مکاریاں اور ان کی چلاکیاں دیکھ کر کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا ہوا تھا کہ اوپر سے یہ ہمدردیاں ظاہر کرتے تھے اور اندر سے جڑیں کاٹتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو ایک خاص رہنمائی دی ہے ان سے تعلقات کے حوالے سے۔ اور اس میں جو ہے یعنی ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں بعض مفسرین کے یہود نے بدعہدی کی، ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ مدینہ کا دفاع ہم مل کر کریں گے اور جو بھی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہوا یہ کہ اب دشمن کو یہ خود یہ بجائے اس کے کہ دفاع کرتے ہیں، انہوں نے خود جو ہے جا کر اہل مکہ کو اور دیگر ارد گرد کے قبائل کو اور مشرکین کو تیار کیا مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ یہ ان کا تو خام خیالی تھی نا کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نبی کو اپنی باتوں میں لگا لیں گے، جس طرح ہم پہلے کرتے تھے اپنے احبار اور ربیین کو، تو اس طرح نبی سے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں گے۔ تو یہاں پر ایسا جب کچھ نہیں ہوا، ہر طرف سے مایوس ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ارد گرد سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ یہاں مدینہ سے اثر و رسوخ ختم کر دیں۔ تو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی اور مختلف طرح کی سازشیں کی اور انہیں دعوت دی کہ مسلمانوں کا جو ایک قلعہ تھا اس پر حملہ کریں۔ تو اب چونکہ یہ معاہدہ توڑ چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ اصل میں تمہارے دشمن ہی ہیں، اندر سے تمہاری جڑیں کاٹنے کے لیے پوری طرح سرگرم ہیں۔ تو اے ایمان والے، تم ان کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء اپنے دوست۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی دلی ہمدردی یا دوستی جو ہے ان یہود و نصارہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے دوستی کے جو مختلف درجے ہیں وہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھے تھے کہ کون کون سے غیر مسلموں سے کس قسم کی دوستی کی جا سکتی ہے اور کس قسم کی جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ تو یہاں پر جس دوستی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ جو ہے یہ مودت ہے، یعنی دلی ہمدردی۔ ولی یعنی وہ ہوتا ہے جو دلی ہمدردی رکھتا ہو، تو ان سے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ دوستی نہیں رکھنی، یعنی ہمدردی اور موالات جسے کہتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی قسم کی ان سے ولایت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہ تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا کہ ہمیشہ جو ہے تمام الکفر ملت واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام ملت کفر جو ہے وہ ایک ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ہر طرح کی سازش بننے کے لیے جو ہے ان کے مفادات اگرچہ جتنے بھی آپس میں ان کے اختلافات ہوں لیکن اس پلیٹ فارم پر یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، تو مسلمانوں تم نے ان سے کوئی دوستی یا دلی ہمدردی نہیں رکھنی، کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو کفار سے سازشیں بن رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے اندر بھی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، منافقین ان مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے جو آ کر مسلمانوں سے بھی خبریں لیتے تھے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا آگے جو ہے وہ لایا عمل مسلمانوں کا ہوگا، تو ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے تھے، ادھر جو ہے وہ جا کر الگ سازشیں بنتے تھے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ دوستی کا کیا فائدہ؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہمدرد ہو، مشکل میں کام آئے، تو نہ یہ مشکل میں کام آئے، نہ ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی جو ہے یہ مسلمانوں کو ان کا کوئی فائدہ ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا فائدہ؟ الٹا نقصان ہے کہ یہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہ پشت پر خنجر گھونپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو بھی ان سے دوستی لگائے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُ تو وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا، یعنی یہ
وہ والی دوستی ہے دلی ہمدردی، یا یہ وہ والی دوستی ہے جس میں ملکی اہم راز ان کو دے دیے جائیں، یا وہ والی دوستی ہے جس میں مسلمانوں کو نقصان ہو اور ان کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہو، تو ایسی دوستی اگر کوئی رکھے گا تو وہ پھر انہی میں سے ہی ہوگا، کیونکہ جو کسی کے ساتھ جو جس دلی ہمدردی رکھتا ہے اپنے اور اس کا انجام کے لحاظ سے وہ انہی اپنے اس طرح کے دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی باقی جو تجارتی معاملات ہیں ان میں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی لین دین ہو سکتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تجارتی لین دین کیا، لیکن جو دلی ہمدردی اور دوستی اور راز ان کے حوالے کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اگر کوئی کسی کے ساتھ ان کے تعلق، کیونکہ اس معاشرے میں یہود رہتے تھے، گھر کے ساتھ گھر ملے ہوئے تھے تو تعلقات تو تھے، اب صحابہ نے جو ہے ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر لیا، اور حضرت عبادہ بن صامت نے تو کھلے عام جو ہے وہ اپنا معاہدہ ختم کیا اور ترک موالات کیا۔ تو یعنی یہ جو ان کا منافقانہ رویہ تھا اور مسلمانوں سے جو ملے ہوئے تھے اور ان میں رچے بسے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو جو ہے وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فترا، تو آپ دیکھتے ہیں الذین، ان لوگوں کو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے نفاق کی، یسارعون، وہ سب جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان سے دوستی میں، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، نخشا، ہمیں تو ڈر ہے، ان تصیبنا، کہ ہمیں پہنچے، دائرہ، کوئی گردش زمانہ، یعنی کوئی مصیبت ہم تک پہنچ جائے، ہمیں تو اس چیز کا بڑا خوف آ رہا ہے۔ فعسیٰ، تو قریب ہے اللہ، ان یاتی، اللہ کہ لے آئے، بالفتح، فتح کو، او امر، یا کوئی ایسی صورت، من عندہ، اپنی طرف سے غلبے کی، فیصبحوا، تو وہ سب ہو جائیں، علی ما اسروا، جو وہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، سب شرمندہ۔ اب جو ہے یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں، یعنی اس میں خاص طور پر یعنی منافقین جن کے دلوں میں بیماری تھی نفاق کی، نفاق بیماری ہی دل کی ہے کہ دل میں نفرت چھپائے ہونا اور ظاہر سے کچھ اور کرنا۔ ظاہراً جو ہے اسلام کو جو ہے وہ اس کا غلبہ دے کر یہ لوگ مرعوب ہو کر اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ابھی اترا تھا، دلوں میں نفاق کی بیماری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسے نفاق کی بیماری والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کر وہی اپنے جو ان کے اصل ہمدرد ہیں، جن سے جا کر یہ اپنے دکھ سکھ کرتے ہیں، تو انہیں جا کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہے ہم اس زمانے کی گردش میں نہ آ جائیں، ہم پر کوئی مشکل نہ آ جائے، ہمیں تصیبہ نہ دائرہ، ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انہیں اندیشے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے، یا امر، ان کو ایسی صورت، یعنی پھر ان کو ہوا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تینوں قبیلے جو ہیں وہ مدینہ سے باہر، پہلے بنو قینقاع گئے، پھر بنو نذیر، اور پھر اینڈ میں بنو قریظہ جو ہیں ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان یہود کی اس مصیبت سے مسلمانوں کو نجات دی، اور یہ جا کر پھر خیبر میں جو ہے انہوں نے ڈیرے ڈالے، اور وہاں پر بھی فتح خیبر ہوا، اور وہاں سے بھی یہ پھر نکال دیے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورے عرب سے جو ہے یہودیوں، پورے عرب کی سرزمین کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، اب جب ان پہ حقیقت جب کھلے گی تو پھر یہ نادم ہوں گے کہ جو یعنی یہ مشرکین اور یہود پر مسلمان جب غالب آ جائیں گے تو منافقین کو اصل پتہ چلے گا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے، کہ کیونکہ خسارہ تو ہر حال میں انہی کا ہی ہوگا، کہ جو ہے اس طرح کی جو چالیں چلتے ہیں، تو چالیں چلنے والوں کی چالیں آخر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور فاش ہو جاتے ہیں، ان کے راز، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، تو پھر ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اہؤلاء، کیا یہ ہیں، الذین اقسموا، جو قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، انہم، بے شک وہ، لمعکم، یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان سب کے اعمال، فاصبحوا، وہ سب ہو گئے، خاسرین، خسارہ پانے والے۔ اب اہل ایمان جب اس طرح کے لوگوں کا جب راز کھلیں گے اور ان کے کچے چھٹے کھلیں گے تو اس وقت اہل ایمان جو ہیں یعنی حیران ہو جائیں گے، حیرانگی کا اظہار کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو ہے اور اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ تو کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ طرز عمل ہمیشہ سے منافقین کا رہا ہے کہ وہ ظاہر سے کچھ اور
اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں قسمیں کھانا ان کا وتیرہ ہے کہ قسم کھا کر جو ہے وہ اگلے کو یقین دلاتے ہیں اپنے بات کی اور اپنے آپ کو سچا کرنے کی۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی اصل خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد، جو بھی پھرے گا منکم تم سے، ان دینہ، اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب آتی اللہ لے آئے گا بقوم، ایسی قوم، یحبہم، وہ اس سے محبت رکھتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ سب اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اذلۃ، یہ نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں پر، عزت، سخت دل ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر، یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یخافون، نہیں ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھی عادات کے بارے میں بتایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے اندر کون کون سی عادات ہیں کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو یعنی الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو فسوف یاتی اللہ، تو اللہ ان کی جگہ پھر لے آئے گا ایسی قوم کو کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی۔ یعنی اگر یہ دین سے پھر گئے ہیں، دین کا انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، اپنی مرضی کا جو ہے وہ دین انہوں نے گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قریب پھر ایسی قوم لے آئے گا کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ کوالٹیز ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو دین سے جو پھر جاتا ہے مرتد ہے، اسلام میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، کہ یہ ان کا یہود و نصارہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جہاں پر ان کو اپنا مفاد نظر آتا اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا وہی دین اور مذہب اختیار کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں اور جہاں پر ان کو مفاد نظر آئے وہ یہاں اس طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی جگہ پھر دوسری قوم لے آئے گا، اور ان کے اندر جو ہے وہ کیا کوالٹیز ہوں گی کہ وہ سب سے پہلے یعنی اللہ سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ظاہر اللہ کو تو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کے طریقہ کار پر چلے گا، تو اس کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ تو ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کے طریقہ کار پر چلیں گے، تو پھر ان سے اللہ محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں سے یہ نرم دل ہوں گے لیکن کافروں پر یہ سخت۔ ایک مومن اور مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ اہل ایمان کے لیے وہ سخت دل نہیں ہوتے، اہل ایمان کے لیے ان کے دل ہمیشہ سے نرم ہوتے ہیں۔ سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ خوبی بیان کی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محمد رسول اللہ اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار پر یہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے یہ رحم دل ہیں۔ اور اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ لیں کہ کافر جو ہے وہ لرزتے تھے ان کا نام سن کر، شیطان تک راستہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن مسلمانوں کے وہ انتہائی ہمدرد تھے۔ تو یہی ایک مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے جو ہے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کفار کے معاملے میں جو ہے یعنی وہ لوگ جو اسلام کو، دین کو جو ہے نقصان پہنچائے، ان کے معاملے میں یہ سخت دل ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور کوالٹی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا انہیں۔ یعنی یہ تو زمانے کا وتیرہ رہا ہے لوگوں کا کہ وہ جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوگا اس کو تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تان و تشنیع کریں گے۔ تو یہ تان و تشنیع تو بڑے بڑے عزم و ہمت والے لوگوں کے قدموں کو جو ہے اس میں لغزش آ جاتی ہے۔ تو یہ جو قوم اللہ تعالیٰ بدل کر لانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا میں یہ نظام ہے یہ کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی نیکی کے
کام کی طرف بڑھتا ہے، کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ضرور سب سے پہلے تو اس کے خاندان والے ملامت کرتے ہیں اور اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور پھر باہر کے لوگ بھی۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی دعوت دی تو آپ کے خاندان میں ہی لوگ سب سے پہلے مخالفت میں اٹھے اور انہوں نے طعن و تشنیع کی، آپ کو برا بھلا کہا، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، جس کو اپنے رب کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے، تو وہ کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ دے دی، مگر جو ہے اللہ کی محبت کو سب سے مقدم جانا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو کوالٹیز ہیں یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، یہ نہیں کہ انسان اس کو کسی پیسے سے خرید لے یا کسی بھی طرح سے وہ کسی ذریعے سے حاصل کر لے۔ یہ صرف جس پر فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما، بے شک، ولیکم، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور سب ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، اب ان کی نشانی کیا ہے ایمان والوں کی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع جھکنے والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان تمہیں ان کفار سے دوستی نہیں رکھنی، ان منافقین سے دوستی نہیں رکھنی، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی۔ اصل میں تمہارا دوست تو اللہ اس کے رسول ہیں۔ یعنی اصل بات بتائی جا رہی ہے پتہ کی مسلمانوں کو دوستی کا اگر معیار رکھنا ہے، کیونکہ دوست جو ہے بنانا یہ بڑی جو ہے انسان کو، اگر کوئی غلط دوست ہو تو اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی خوشبو والے سے دوستی کرو گے تو تمہیں اگر وہ خوشبو نہیں بھی دے گا تو کم از کم وہ تمہارے لباس سے تو خوشبو آئے گی، لیکن اگر تم نے کسی کوئلے کی کان والے سے دوستی کر لی تو وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہے، کچھ بھی نہ دے، نقصان بھی نہ پہنچائے، تو کم از کم یعنی جب تم اٹھو گے وہاں سے تو تمہارے کپڑوں پہ سیاہی ہی لگی ہوگی۔ یعنی جس طرح کا دوست ویسی ہی اس کی مجلس ہوتی، ویسی سوچ ہو جاتی، انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم نے دوستی ان کفار سے رکھی، منافقین سے، جتنا بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا لیں گے، بڑے مضبوط ہیں، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ تمہیں جو ہے وہ نقصان ہی پہنچائیں گے، کیونکہ اصل میں ان کے دلوں میں عداوت بھری ہوئی ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر تم اللہ، اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے سچی دوستی کر لو، وہ اہل ایمان جو ہے اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی شریعت کو مانتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی جسمانی اور مالی ہر طرح کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کے آگے جھکے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تم دوستی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو بھی دوستی کرے گا اللہ سے ورسولہ، اس کے رسول سے، والذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یہی اللہ کی جماعت ہے جو سب پر غالب آنے والی ہے۔ اب اس جماعت سے کیا مراد ہے، اس پر مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں مفسرین کی۔ تو بعض جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ہے لشکر، یا کوئی بھی لشکر مسلمانوں کا جو ہے غالب آ جائے کفار پر، تو وہ لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جن میں یہ تمام کوالٹیز ہیں، کفار منافقین کو چھوڑ کر، دنیا کی ہر طرح کے عیش و آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دوستی کر لیں اور رسول اللہ سے دوستی کر لیں، تو یہ جو ہے یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اصل میں اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم سب مومن ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی سے متعلق ایک اور اصول دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، شریعت کا مذاق اڑائیں، دین کے بارے میں پھپتیاں کسیں کہ یہ کیا تم پردہ کر رہے ہو، یہ کیسا تمہارا دین ہے جو جہاد کا حکم دیتا ہے، یا اس قسم کے دین کے معاملے میں طرح طرح کے اعتراضات۔ اب تو فتنوں کا اس قدر دور ہے کہ ہر طرف فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے ہوں گے جیسے ایک ہار جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور موتی پر موتی گرتا ہے اور ساری لڑی جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے فتنے ہر طرف سے، حدیث کا انکار ہو رہا ہے،
اور شریعت کا مذاق آئے روز جو ہے، اور پھر کفار کی طرف سے بھی آزمائشیں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی، کبھی قرآن کے بارے میں اس کو جلا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جو بھی یعنی دین کا اور مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کفار کی طرف سے تو آزمائشیں ہیں ہی، خود مسلمانوں میں سے بہت سے جو نام لیوا مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو جو ہے وہ طرح طرح کی ان کی طرف سے بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم نے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جو دین کو کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر مذاق نہ بھی بنائیں تو ایسے لوگ جو کبھی دل کیا تو دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہ دل کیا تو بالکل کفار جیسی روش اختیار کر لی، تو یہ بھی دین کو کھیل بنانا ہی ہے۔ تو دین تو نام ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائے کہ تمہاری چال ڈھال گفتگو ہر معاملے سے دین کی رنگ جو ہے وہ جھلکے۔ تو جو دین کو کھیل اور مذاق سمجھتا ہے اور اپنی مرضی سے دین کو جو ہے وہ چلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، یہ لوگ جو ہیں تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو شریعت کے صریحاً جو ہے وہ احکامات جن سے منع کیا گیا، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، شریعت نے ان سے منع کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر دوستی کرو، اگرچہ تم اس گناہ سے بچ رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دوست تمہارے ایسے جو بری محفل جو ہے وہ تمہیں خود بھی برا کر دے گی اور گندگی میں مبتلا کر دے گی۔ کہ ایک شرابی سے کوئی اگر دوستی کرتا ہے، شروع میں وہ انکار کرتا رہے گا، لیکن کوئی ایسا لمحہ کمزور آئے گا کہ وہ اس کو شراب میں مبتلا کر دے گا۔ اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے اور زنا میں مبتلا ہے، تو شروع میں آپ انکار کرتے رہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اندر وہ حیا کا تصور، وہ لیول وہ کم کر دے گا، اتنی وہ حیا ختم کر دے گا کہ آپ خود جو ہے وہ گناہ آپ کو گناہ نہیں لگے گا۔ تو اب جو ہے یعنی یہ میڈیا کا جو دور ہے اور اس کے جو فتنے ہیں، ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اتنا زیادہ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے کہ اب جو ہے وہ کسی کو پہلے شروع میں صرف سر سے دوپٹہ اترا دیکھ کر بہت ہی معیوب لگتا تھا، اب گلے میں بھی نہیں ہے تو وہ بھی برا نہیں لگتا۔ تو حیا کا تصور معاشرے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں سے کوئی دوستی ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ ہوگا، اور یعنی خاص طور پہ دلی دوستی، تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ تو دین سے دور ہی کریں گے۔ تو اگر یعنی ان کو دین پہنچانا ہے یا ان کی ہمدردی ہے اور ان تک جو ہے وہ دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے جو ہے تعلقات رکھیں تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، اور جو نیک فطرت ہیں۔ لیکن جو شر پسند ہیں، دین کا تمسخر و مذاق اڑانے والے، تو ان سے کسی بھی طرح کا رابطہ رکھنا جو ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم والکفار اولیاء، اہل کتاب اور کفار جو ہیں یہ آپس میں ہمدرد ہیں اور دوست ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان میں سے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں پکارا جائے نماز کی طرف، اتخذوها، یہ سب بنا لیتے ہیں، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، یعنی ایسے بے عقل ہیں کہ نماز کا مذاق اڑائیں گے اور شریعت کے دیگر احکامات کا مذاق اڑائیں گے، پردے کا مذاق اڑائیں گے، اگر کوئی شخص جو ہے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے اس کا مذاق اڑائیں گے، اگر کوئی شخص سنت کے مطابق لباس پہن رہا ہے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اصل یعنی ایسا ایک جو ہے وہ ذہن سازی اس طرح کی ہے کہ جو بھی شریعت کے مطابق چل رہا ہے اس کو یہ حقیر سمجھیں گے، اور لوگوں کو کہ ہاں بھی اس کو جو ہے کمتر ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مذاق اڑائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود و نصارہ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تفسیر مظہری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی تھا کہ جب بھی اذان سنتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ سنتا تو کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے، بد دعا یعنی دیتا تھا اذان پر جو ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ کہتا تھا۔ تو ہوا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی پر ہی اس کے الفاظ پلٹ دیے، اور اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ رات کو سویا ہوا تھا اور آگ لگی اور جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اسی طرح کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب تم قرآن سنو تو تالیاں بجایا کرو اور شور کیا کرو تاکہ تمہارے کانوں میں کوئی بات ہی نہ جائے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یعنی اختیار کیا جاتا ہے
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی میں بھی ٹاک شوز میں جب کوئی یعنی اگر کوئی دین کی بات کرنے لگے صحیح بات، اور اکثر جو ہے یعنی ایسا کیا جاتا ہے کہ اتنا شور مچایا جائے کہ حق بات پہنچے ہی نہ، تو دین اور شریعت کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سب بے عقل لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں دین جو ہے وہ کیا رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب هَلْ تُنْقِمُونَ، کیا نہیں تم سب عیب نکالتے منا ہم سے، الا مگر ان آمنا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل جو نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں۔ اہل کتاب سے ہی خطاب چل رہا ہے، اور آیتیں تو اگرچہ ان کی بتائی جا رہی ہیں لیکن وہ امت محمدی میں بھی بہت حد تک یہ آیتیں آ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ تم اہل کتاب کی ہر معاملے میں نقل کرو گے، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ گو کہ اس میں بل میں گھسے گی تو تم ادھر بھی پیچھے گھس جاؤ گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج وہ جو انہوں نے آیتیں اختیار کی ہوئی ہیں اس کو فیشن کے نام پر ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ ان کو پینٹ پھاڑ لی ہم نے پھاڑ لی، انہوں نے کانوں میں بالیاں ڈال لی ہم نے ڈال لی، بالوں کے عجیب و غریب سٹائل انہوں نے بنائے، ہم نے بھی اس کو فیشن کے نام پہ، کبھی فیشن کے نام پہ آدھی پنڈلیاں ننگی کر لیتے ہیں، کبھی فیشن کے نام پر جو ہے وہ پیروں تک کپڑا لٹک رہا اس کو برا نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہے رویے ہیں اہل کتاب کے جو تھے وہ تم بھی اختیار کر رہے ہو۔ تو اہل کتاب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم صرف اس وجہ سے ہمارے اندر عیب نکالتے ہو مسلمانوں میں، ہمیں اس لیے جو ہے وہ ہماری داڑھی اور پردے پر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہو، پگڑی کا مذاق اڑا رہے ہو، جو بھی یعنی حالانکہ لباس کا ایک کوڈ اسلام نے جو ہے وہ صرف یہ بتا دیا کہ ایسا لباس ہو کہ جو سطر کو چھپانے والا با حیا لباس ہو اور زینت کا ذریعہ بھی ہو تو وہ پہنو، اور یہ تم جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہو جو مسلمان پہن لیتے ہیں۔ تم ہی اگر وہی لباس تم پہن لو، ان کی عیسائیوں کی دیکھ لیں کہ ان کی جو ننز ہیں وہ بھی اسی طرح عبایا کی طرح کا ہی گاؤن پہنتی ہیں اور ان کے سروں پہ بھی رومال ہوتا ہے، اس کا آج تک کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہودی جو ہیں وہ ایک ٹوپی خاص پہنتے ہیں، انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوتی ہے، سکھوں کی داڑھی ہوتی ہے، پگڑی وہ پہنتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ لیکن اگر وہی کوئی مسلمان یہ ایسا لباس پہن لے اور ان کو پھر طالبان یا اس قسم کے جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین کا مذاق، اصل دشمنی ان کی کیا ہے؟ اللہ سے دشمنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی جرت تو نہیں ان کے اندر، بزدل ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگرچہ اب بڑی ان میں جرت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گستاخیاں نعوذ باللہ کرتے ہیں، تو بہرحال ان کا جو مقصد جو ہے پیچھے یہی کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کیا تم صرف اس وجہ سے ہمارے اندر عیب نکالتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور وہ کتاب جو ہمارے اوپر نازل ہوئی اور وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو تم پر بھی اتری، تورات، زبور، انجیل اس سے پہلے اتری ہیں، یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ اکثر تمہارے میں سے نافرمان ہیں، یعنی وجہ کوئی مخالفت کی نہیں، مذاق اڑانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم تو یعنی اگر تم مان لیتے تو یہ تو وہ سلسلہ ہے جس طرح یعنی بھائی بھائی ہیں تو مسلمان، نصارہ اور اس کے پہلے یہودی تھے وہ سب ایک ہیں، تو تم جو ہے یہ شریعت کا مذاق اڑا کر جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ کیا تمہیں میں بتاؤں بِشَرٍ برا من ذَلِکَ اس لحاظ سے، مثوبہ انجام کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ اور اس پر غضبناک ہوا، وجعل اور بنا دیا منہم ان میں سے القردۃ بندر، والخنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، اولئک یہی شر بدترین ہے مکاناً ٹھکانے کے لحاظ سے، واضلوا اور بھٹکے ہوئے ہیں عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کہ دوستی ان سے نہیں کرنی، یہ انہوں نے دوستی کی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تو لعنت کر دی، ان سے تو یعنی اصل بری چیز کیا ہے انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برا وہ ہے جس کا انجام برا ہو، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ لعنت کن پر ہوئی؟ وہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔
وغضب علیہم، اور ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے کتابوں کی تحریف کی، انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، انہوں نے اپنے دین کو اس اصل شکل میں نہ رہنے دیا، انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ تو اتنے بڑے بڑے ان کے جرائم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی ان پر اللہ نے لعنت مسلط کر دی۔ یعنی لعنت کا مطلب ہے یعنی دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور آخرت میں بھی ان پر جو ہے وہ اللہ غضبناک ہوگا۔ وجعل، اور پھر ان پر اللہ نے بنا دیے خنزیر اور سور اور بندروں کی شکل ان کی بنا دی۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں دن الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگ تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہاں پر یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یہ غضب جن پر ہوا وہ یعنی یہ یہودی ہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مغضوب ولا الضالین سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین جو ہیں وہ عیسائی ہیں، یعنی وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور غضبناک جن پر ہوا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوا وہ یہود ہیں۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو سزا کے طور پر کیا کیا کہ قردۃً ان کو بندر بنا دیا، والخنازیر اور سور بنا دیا، بندر اور سور۔ یعنی یہ اس پر جو ہے مختلف روایات ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کے ایک بستی تھی، اور یہ اصحاب السبت سے متعلق جو ہے یعنی یہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ ساحل سمندر کے قریب ایک بستی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن جو ہے دنیاوی کام کرنا منع کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے مختلف ہیلے بہانے کر کے شکار کیے، نالیاں کھود لیں اور مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور اتوار کو جا کر وہاں سے کلیکٹ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا جو ہے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو سور اور خنزیر بنایا۔ اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قوم کو بندر بنایا تھا اور ایک کو خنزیر بنایا تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 3 طرح کے لوگ تھے، بعض جو ہے وہ اس طرح کے ہیلے کر رہے تھے، یعنی خود بعض ایسے تھے کہ جو ڈائریکٹ جو ہے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان کو اللہ نے سور بنا دیا، اور بعض ہیلے کر کے پکڑ رہے تھے، یعنی نالیاں کھود لیں اور اگلے دن جا کے وہ مچھلیاں لے لیں، ان کو بندر بنایا، اور تیسرا گروہ جو ان کو منع کر رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا۔ بعض کے مطابق جو ہے ان کے جو نوجوان تھے ان کو بندر بنایا، اور جو بوڑھے تھے ظاہر ہے وہ بوڑھوں کو زیادہ سمجھ ہے، پھر بھی وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ گندے جانور جیسا یعنی سور بنا دیا۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے بندگی کی طاغوت۔ طاغوت ہر ایسی قوت کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے دور لے جائے اور اللہ کے مقابلے میں آئے، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ کوئی حکمرانی ہو، کوئی بھی وہ یعنی کوئی انسان ہو، تو جو بھی قوت جو اللہ سے دور لے کر جائے اور اللہ کے مقابلے میں آئے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، خواہ وہ شیاطین میں سے ہو، شیطان کے پیچھے چلیں گے تو عبد الطاغوت ہیں، یہ انسان نما شیطانوں کے پیچھے چلیں گے وہ بھی عبد الطاغوت ہیں، ایسے قوانین ایسے حکمرانوں کے پیچھے چلیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر بھی یہ عبد الطاغوت ہیں۔ تو انسان جو ہے فطری طور پر عبد ہے یعنی غلام ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کسی کے ماتحت ہو کر رہتا ہے، تو اگر وہ اللہ کے ماتحت نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ کسی کے تو ماتحت ہوگا، تو پھر وہ یعنی اللہ کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ آیا تو ظاہر ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے تو پھر شیطان کا بندہ ہوگا۔ اور اگر بعض جو ہیں وہ ایسے گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ اپنے ہی غلام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے ہی آپ کو اپنا معبود سمجھ لیا، یعنی اپنی مرضی جو میں بس ان کے اندر ہوتی ہے کہ جو میں نے کہا بس وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک شر مکانا، ایسے لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین لوگ ہیں اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان سے جو ہے وہ بچ کر رہنا، ان سے خبردار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں کیوں ایک ایک چیز ان یہود و نصارہ کی کھول کھول کر بتائی ہے کہ مسلمانوں تم نے ان کی عادتیں اختیار نہیں کرنی، دوسرا ان سے دوستی نہیں رکھنی، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کے فتنے سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔